عبدالخالق انصاری ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب صدر، جناب مسٹر جسٹس عبدالمجید ملک، چیف جسٹس عدالت العالیہ، مہمان خصوصی و میرے عزیز اور انقلابی نوجوان جناب چودھری عبدالمجید وزیر منصوبہ بندی و معزز سامعین حضرات، میرے آپ سب یہاں دوست عزیز بزرگ بیٹھے ہیں. اب پروگرام بالکل مختصر سا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب کی ظاہر ہے کہ وہ مہمان خصوصی ہیں، ان کی آپ تقریر سنیں گے. ہم نے بہت غور کیا کہ یہ رسم افتتاح اس تقریب شروع ہونے سے پہلے کرا لی جائے، درمیان میں کیا جائے یا آخر میں. تو ہم یہی سوچتے رہے کہ اگر درمیان میں کچھ بات ہوئی تو لوگ چلے جائیں گے، چائے نہیں پیئیں گے، اور ویسے تو نماز آ گئی اور وہ کچھ چلے گئے. بہرحال اب ہوگا یہ کہ اس تقریر کے بعد ہمارے جناب صدر کی تقریر ہوگی اور اس کے بعد جناب آپ حضرات بالکل سادہ سی تقریب ہے، سادہ سی چائے آپ پئیں گے. اس کے بعد جناب چیف جسٹس صاحب باضابطہ طور پر افتتاح فرمائیں گے پبلک لائبریری کا جو اکبر لائبریری ہے، اور پھر ساتھ ہی آپ کی دعاؤں کے ساتھ یہ اختتام پذیر ہو جائے گی یہ تقریب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے قل رب زدنی علما. آپ دعا کیجئے کہ اللہ علم میں اضافہ فرما. خدا کے رسول سے بڑھ کر کوئی اس قرۂ ارضی پر عالم نہیں ہوا. یہ بات ایک محفل میں ایسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے اٹھ کر پوچھا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی آپ سے بڑا عالم بھی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توقف فرمایا اور پھر یہ سوچ کر کہ میں نوح انسانی کی جو ہے رہنمائی کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور پیغمبر ہوں، فرمایا کہ میں مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. اب یہاں سے آپ سوچ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ جاؤ، تمہیں مجمع البحرین میں جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرا بندہ ملے گا، اس سے تمہیں علم اور فان حاصل کرو، جاؤ علم حاصل کرو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑتے. میں آپ کو قرآن پاک سنا رہا ہوں، اس کا مفہوم سنا رہا ہوں. بس موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں اور مجمع البحرین میں پہنچتے ہیں. اس کے پاس ان کے پاس ایک مچھلی تھی اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ جہاں یہ مچھلی سرنگ نکال کر چلی جائے گی سمندر کے اندر، وہی جگہ ہے وہاں میرا ایک بندہ ملے گا جس سے تمہیں علم سیکھنا ہے. چنانچہ وہاں پہنچ گئے، آرام کیا، اور اس وقت مچھلی جو تھی جو ان کے پاس تھی وہ پانی میں واقعی ایک عجیب قسم کی سرنگ نکال کر اندر چلی جاتی ہے. ساتھی جو ان کے ساتھ تھے جن کو ہدایت تھی کہ مجھے وہ بات جگہ بتا دینا جب ایسی حالت ہو تو، اب اس میں سو کر اٹھے تو ساتھی کو بتانا یاد نہیں رہ گیا. آگے چلتے ہیں، جب آگے جاتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور ناشتہ مانگتے ہیں. تو وہاں پر وہ ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ مچھلی جناب وہ تو وہاں پر جہاں ہم ٹھہرے تھے وہ
وہاں سے وہ ایک عجیب سی اس نے سرنگ لگائی ہے اور وہ پانی میں چلی گئی ہے. فرمایا وہی تو جگہ تھی جہاں میں رکنا تھا. واپس اپنے قدموں پر لوٹتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایک آدمی ہے درویش لیٹا ہوا ہے, چادر لی ہوئی ہے, اور اس کو السلام علیکم کہتے ہیں. وہ اٹھتا ہے اور اس کو بتا دیتے ہیں کہ میں آیا ہوں, جو آپ کے پاس علم ہے وہ مجھے سکھائیں. وہ درویش کہتا ہے یہ مشکل ہے, یہ چونکہ اور طرح کا ایک علم ہے, یہ آپ کے لیے سیکھنا مشکل ہے. تو انہوں نے فرمایا نہیں, میں آیا اس لیے ہوں. انہوں نے فرمایا پھر ایک شرط ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں تم نے اس میں معترض نہیں ہونا ہے, مجھ سے نہیں پوچھنا ہے جب تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں کہ یہ واقعہ کی حقیقت کیا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں کشتی پر. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو کشتی والے تھے ان نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا, تو جب وہ اترنے لگے تو انہوں نے کرایہ نہیں لیا, اور خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس میں درار پیدا کر دی, وہ کشتی توڑ دی ایک قسم کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کب رہ سکتے تھے چپ؟ انہوں نے کہا انہوں نے تو یہ کیا ہے اور آپ نے یہ کشتی توڑ دی, اس میں تو جو سواریاں یہ لوگ ڈوب جائیں گے. انہوں نے کہا کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ مجھ سے تو ہو گئی بات, آگے چلتے ہیں. آگے جب جاتے ہیں تو وہاں پر بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ ہے اس کو زور سے تھپڑ مارتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام, اور وہ وہیں ڈیر ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. اب وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے, خدا کے رسول تھے. انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا, یہ کھیلتا بچہ ہے, اس کو تم نے قتل کر دیا, ذبح کر دیا. جواب دیا میں نے یہی کہا تھا آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا, لن تستطیع معی صبر, ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم صبر کر سکو. کہنے لے اچھا اب کیا سوچتے؟ سوچ کر کہا اچھا جی اب تھوڑا سا اور آپ کے ساتھ رہوں گا, اگر میں چپ نہ رہ سکا تو پھر مجھے الگ کر دینا. اب آگے جاتے ہیں, ایک گاؤں ملتا ہے, بھوکے سارے گاؤں والوں سے وہ مانگتے ہیں, کھانا مانگتے ہیں کہ بھئی کچھ ایک نوالا دے ہی دو, بھوکے. پورے گاؤں میں سے کوئی آدمی کھانا نہیں کھلاتا. نکلنے لگتے ہیں تو ایک دیکھتے ہیں دیوار ہے اور وہ دیوار گر رہی ہے, گرنا چاہتی ہے. وہاں کھڑے ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہم مزدوری کرتے ہیں, اس دیوار کو پھر مضبوط کر کے بنا دیا. یہ بھی عجیب بات ہے جی کہ سارے گاؤں میں انہوں نے کھانا تک نہیں کھلایا, ان سے وہ مزدوری لے لیتے, اسی ہم وقت کھانا کھا لیتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, حضرت خضر علیہ السلام نے, موسیٰ یہ بات نہیں ہے, اب میرا اور تمہارا ساتھ ہم دونوں نہیں چل سکتے ہیں, اب ہم الگ ہوتے ہیں. لیکن میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں. میں نے پہلی بات تو ذہن میں رکھو, جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے, مجھے اللہ کا حکم ہوتا رہا ہے, میں اس کے مطابق کرتا رہا. اور میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ جو کشتی ہے جس کو میں نے توڑا تھا, وہ بادشاہ جو وقت ہے اس کو اس وقت کشتیوں کی ضرورت ہے, اور وہ تمام صحیح اور سالم کشتیاں لے جائے گا. اس کو دیکھے گا ٹوٹی سی ہے تو چلا جائے گا, اور یہ بیچارے تختے جوڑ لیں گے, اپنا کام کریں گے. وہ بچہ جو ہے وہ ماں باپ کا نافرمان ہے, ہونے والا ہے. دیکھیے کب کی بات ہے, ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح بچہ ان کے ماں باپ کو دے گا. میں نے اس لیے اللہ کے حکم سے کیا ہے. اور وہ جو دیوار ہے اس میں وہ 2 یتیم بچے ہیں جن کے باپ نے ایک خزانہ رکھا ہوا اس دیوار کے نیچے. اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ باہر آ جاتا, اور یتیم بچے جو ہیں اس طرح سے بھوکے مرتے, اس سوسائٹی میں خراب ہوتے. میں نے اس کو مضبوط کر دیا ہے, یہ یقیناً دیوار گرے گی اور اس کے بعد خزانہ نکلے گا اور ان یتیم بچوں کے کام آئے گا. یہ سارے کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں. کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں. جو میں بات بتانا چاہتا ہوں اب یہ ہے, اس کا نچوڑ یہ ہے. جب کشتی میں بیٹھتے ہیں, بیٹھے ہونے کے سامنے ایک پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے اور کشتی کے کنارے پر بیٹھتا ہے, اور وہ اپنے چونچ جو ہے وہ سمندر میں ڈالتا ہے, وہ سمندر میں ڈالتا ہے اور وہ ایک چونچ ڈال کر چلا جاتا ہے. پوچھتے ہیں موسیٰ اس نے اس سمندر سے کتنا پانی لیا؟ انہوں نے کہا کیا لیا, قطرہ ہے. انہوں نے فرمایا میرا اور تمہارا بلکہ قرۂ ارض میں سب کا علم اتنا ہی اللہ کے علم میں سے جتنا یہ قطرہ لیا. علم ایک ایسی چیز ہے
جس کے لیے میں آپ سے صاف بات عرض کروں کہ آپ بھی دعا کیا کریں. میں مانگتا ہوں کہ رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ علم دے. کوئی شخص اس دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ عالم ہے. ٹھیک ہے اسے کچھ تھوڑا سا علم مل گیا. میں ایک قصہ سنا دوں. مجھے دو ساتھی یاد آ گئے اور بزرگ ساتھی یاد آ گئے. ملک صاحب آپ کے لیے سناتا ہوں کیونکہ آپ ان دونوں کے ساتھ بڑی محبت اور پیار ہے. مجھے کہنے لگے چودھری شہباز صاحب، میرے ساتھی امریکہ میں بیمار پڑے، کہنے لگے کہ ایک دفعہ عجیب واقعہ ہو گیا. میرے بڑے بھائی صاحب کا ذکر کرنے لگے کہ یہ مولوی غلام نبی انصاری صاحب بیٹھے تھے میرے پاس، تو میں تو اسے پڑھتا رہا ہوں اور ویسے بھی وہ عالم ہے. تو میں پاس بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے نکل گیا، چلو جی تم تو جاہل ہو، آپ تو جاہل ہیں جی. کہنے انہیں بڑا غصہ آیا اور میں پریشان سا ہو گیا. نکل گئی یہ بات. کہلے اسی وقت دکان بند کرنے والے تھے، دکان بند کی دریال کا واقعہ. باہر نکلے، میرا سائیکل خراب تھا. میں کہا یہ ماننا یہ ذرا میرا سائیکل کو ٹھیک کر دینا. اب اور غصہ ہے تو میں نے کہا جی کرنا چاہیے، یہ بھی دیکھے لو یہ نا. پھر کہنے لگے کہ وہ خوش ہوئے، کہنے لگے میں نے اس پہلو سے نہیں کہا تھا. بات یہ ہے کہ دنیا کے علوم اتنے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پوری طرح سے اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں، آپ یہ لائبریری ہے، آپ دیکھ لیں جا کر، آپ حیران ہوں گے کہ آپ پوری زندگی اب بھی لگائیں تو یہ جتنی کتابیں ابھی سے رکھی ہیں اسے آپ ختم نہیں کر سکتے. ان میں ایک وہ کتاب بھی ہم نے رکھی ہے جو کہ انسانوں کی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کا یہ اعلان ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب نوع انسانی کی ہدایت کے لیے وہ بھی رکھی ہوئی ہے. کتابوں سے ایک تصور آپ کے ذہن میں یہ بھی آنا چاہیے. ممکن ہے کچھ دوست سوچتے ہوں کہ شاید ہم تیغ و خنجر چھین کر کتابیں دینے لگے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں اور آپ سب محسوس کرتے ہیں کہ آج دنیا میں گورباچوف کی بات سنی جاتی ہے، بش کی سنی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس بمبار طیارے ہیں، ان کے پاس ٹینک ہیں، ان کے پاس توپیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے. اور دنیا میں بات صرف اسی قوم کی سنی جاتی ہے جس کے پاس اسلحہ ہو، جو قوم مرنا جانتی ہو. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت سے قبل تلوار دے کر بھیجا گیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک ماہ کی مسافت تک مسلمان جو ہے مومن، اس کی دہشت ہوتی ہے. مسلمان کو تو حکم یہی دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ ہم نے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ. ہم انہیں کتاب بھی دی، والمیزان ترازو بھی دیا، لیکن الناس کہ لوگوں میں انصاف کریں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. ہم نے لوہا بھی اتارا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اس میں زبردست جنگی سامان اس سے بنتا ہے اور بھی منافع ہیں. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئی نسل بجائے اس کے کہ وہ شراب پیے، جوا کھیلے، ہیروئن استعمال کرے، اور اس کے پاس اور اس کا میں مر رہا ہوں. میری عمر کے دو بھائیوں، میری عمر کے جو لوگ ہو یہاں پر بیٹھے ہوئے، یاد رکھو کہ آنے والی نسلیں یہ کہا کریں گی کہ ہمارے ابا اجداد نے کیا کیا. ہمارے لیے تو کوئی پبلک پارک نہیں تھا جہاں ہم کھیل سکتے، ہمارے لیے تو کوئی لائبریری نہیں تھی جہاں ہم بیٹھ کر علم حاصل کر سکتے. وہ تو یہی شکایت کریں گے. اور یہ اگر آج نئی نسل خراب ہو رہی ہے، کوئی سگریٹ لیے ہوئے پھر رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس یہ سامان نہیں ہے. زندہ قوموں کے لیے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں.